السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ پتھر کھا کر بھی جو دیتے تھیں دعا، ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ذکر جن کا سورہ فاتحہ میں ہے، وہ صراطی مستقیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو ہیں۔ اللہ پر کامل یقین رکھنے پر ہمیں کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کی ہمیں آس نہیں ہوتی۔ لڑکیوں سوچو، اگر خاتون جنت نے سوال کیا کہ کیا میرے بابا کا دین اتنا مشکل تھا کہ تم پردہ نہ کر سکی تو کیا جواب دو گی؟ زندگی کی کتاب میں سب سے خوبصورت شفا ماں کی ہے۔ دنیا کا سب سے امیر اور خوشحال انسان وہ ہے جو زمین پر اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقصد بنا کر چل رہا ہے۔ دل کو مارے بغیر نور نہیں ملتا۔ دل کو مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے اندر جینے کی امنگ چھوڑ دو، اس کا مطلب ہے کہ ایسی خواہشات کو دبا لو، چھوڑ دو جو تمہیں اپنے رب سے دور کر دے۔ اپنے نفس کو اپنا غلام بنا لو، نہ کہ نفس کے غلام بن جاؤ۔ اپنے رب کے حکم کے آگے سر جھکا دو، یہ ہے دل کو مارنا۔ اور جب تک دل کو مار کر اپنے نفس پر قابو نہیں پایا جاتا، نور نہیں ملا کرتا، اور جس کو نور مل جائے اسے پھر کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ کبھی بھی کسی کو کمتر نہ سمجھنا، کیونکہ 10 روپے کا پین بھی 10 کروڑ کا چیک سائن کرنے کے کام آتا ہے۔ نظر کی حفاظت حکمت، دانائی اور فراست کو کھینچ لاتی ہے۔ ساون کے مہینے میں بادلوں سے اتنی برسات نہیں برستی جتنی رمضان کے مہینے میں میرے رب کی رحمت برستی ہے۔ معززے کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے۔ دعا، صبر اور یقین۔ سنو، اللہ تمہارے لوٹ آنے کا منتظر ہے۔ تم ایک بار اس کے در پر جا کر تو دیکھو، وہ تمہارا ماضی نہیں بلکہ تمہارا لوٹ آنا دیکھے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے حیائی جس چیز میں بھی ہو اس کو عیب دار بنا دے گی، اور حیا جس چیز میں بھی ہو اس کو خوبصورت بنا دے گی۔ مجھے اپنی چاہت میں اتنا گم کر لے اے اللہ، دنیا کو میری چاہت ہو اور مجھے بس تیری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جس چیز کو بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑے گا، اللہ تجھے اس سے بہتر عطا کرے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمہارے بہترین کپڑے سفید کپڑے ہیں، لہٰذا انہی کو پہنو اور اپنے مردوں کو انہی میں کفناؤ۔ ساری عورتیں خوبصورت ہیں مگر حسین ترین وہ عورت ہے جسے صرف اس کا محرم دیکھے، اور جو لڑکی اللہ کی بات مانتی ہے اللہ پاک اسے کبھی ٹھوکر نہیں لگنے دیتے۔ عورت کی کل کائنات اس کی پاکیزگی اور حیا ہے، اور اسلام کی شہزادیاں تو پردے میں ہی اچھی لگتی ہے۔ حیا ہی عورت کی اصل زینت ہے۔ ایمان والی عورت کا اصل زیور سونا چاندی نہیں بلکہ پردہ اور حیا ہے۔ پردہ عورت کی عزت و آبرو کا ضامن ہے، اور اس کی تعظیم تو فرشتے بھی کیا کرتے ہیں۔ جو بیٹی حیا کی چادر اوڑھ لے، اپنے رب کے آگے
سچے دل سے اپنی کمزوریاں بیان کر دیا کرو، وہ انہیں تمہاری قوتوں میں تبدیل کر دے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اس سے مانگتے رہنا چاہیے۔ تنہائی وہ وقت ہے جب انسان یا تو اللہ سے رجوع کرتا ہے یا پھر شیطان سے۔ حقیقت انسان کی وہی ہے جیسا وہ تنہائی میں ہوتا ہے۔ مہینے تو اور بھی ہیں پر ماہ رمضان کا کوئی شان نہیں۔ جو چیز تم سے لے لی گئی ہے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس کی یاد تمہاری ذہن و دماغ سے مٹا دی جائے گی، اور عن قریب اللہ تمہیں وہ چیز عطا کرے گا جس کی تمہیں توفیق بھی نہ تھی۔ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا بھروسہ رکھو اور مسکراتے رہو، کبھی بے سہارا نہیں رہو گے۔ ایمان اچانک غائب نہیں ہو جاتا، چہرے کا نور اچانک ختم نہیں ہو جاتا، نمازوں سے سکون اچانک نہیں چلا جاتا۔ پہلے خوف خدا جاتا ہے، پھر نمازیں جاتی ہیں، پھر حیا، پھر پردہ، پھر ایمان چلا جاتا ہے، اور آخر میں رہ جاتا ہے خالی دل، بے باک باتیں اور دو نامحرم۔ جب دل نہ کرے نماز پڑھنے کا تو صرف حاضری لگانے ہی چلے جایا کرو، اسے بتایا کرو کہ تھکا ہوا ہے جسم، زخموں سے چور ہے، مگر تیری محبت میں آئی ہوں۔ رمضان کے روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ خبردار، زنا کے قریب بھی نہ بھٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ جو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے تو صبح تک اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے گا اور شیطان اس کے قریب نہ آ سکے گا۔ جو لوگ اداس ہیں آج مل کر ان کے خوش ہونے کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں ان کے حصے کی ساری خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ میں بہت امیر ہوں کیونکہ میں در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقیر ہوں۔ کہتے ہیں کسی کے گھر روز جانے سے عزت کم ہو جاتی ہے، لیکن وہ واحد اللہ کا گھر ہے جہاں روز جانے سے عزت بہت بڑھ جاتی ہے۔ یہ جو ہماری آنکھ ہے نا، اس میں یہ سیاہ نور ہے، یہ نور تب تک رہے گا جب تک تمہاری نظر ٹھیک ہے، اور جب تمہاری نظر ٹھیک نہیں رہے گی تب یہ نور نور بھی نہیں رہے گا۔ مردوں کا پردہ عورتوں کے پردے سے زیادہ سخت ہے۔ کسی لڑکی نے پردہ نہیں کیا تو کیا ہوا، ہٹا لو نظر اس سے اور آنکھ کے نور کو بجھنے سے بچا لو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو عطا کرنے لگتا ہے تو اس کے لیے ہر بند راستہ کھول دیتا ہے اور بے شمار رزق عطا کر دیتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے ہر بند راستہ کھول دے، آمین۔ جینے کے لیے اتنی بہادری لازمی ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہو۔ جب کوئی بھی نہ سنے تو اپنے رب سے کہہ دیں اور رب سے کہہ کر مطمئن ہو جائیں، دل صاف کر دیں، سب بوجھ اتار لیں، وہ اللہ سب کی بہت قریب سے سنتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوجوان جس نے جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری
اسے اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے سایہ عطا فرمائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال تو صرف وہی ہے جو اس نے کھا کر ختم کر دیا یا پہن کر پرانا کر دیا، صدقہ کر کے آگے پہنچا دیا، باقی تو انسان کے ہاتھ سے نکل کر دوسروں کے پاس جانے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جس چیز کو بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑے گا، اللہ تجھے اس سے بہتر عطا کرے گا۔